اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ خالی اس ایک بات پر عمل کر کے دیکھو، محبتیں کیسی پیدا ہو جائیں گی، اتحاد کیسے پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ۔ آزما کر دیکھو، عمل کر کے دیکھو، اور یہ اسلام کا وصف ہے، یہ اسلام کی صفت ہے، یہ اسلام کا خاصہ ہے۔ خدا کی قسم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تشریف لا کر سب سے پہلا پیغام یہ دیا کہ اے لوگوں کان کھول کر سن لو، عربی پر عجمی کو، عجمی پر عربی کو کوئی فضیلت نہیں، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، خاندان والوں کو خاندان پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ یہ پیغام سب سے پہلے روئے زمین کے اندر میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اے لوگوں تم سب ایک ماں باپ کے اولاد ہو، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی دبلا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، رنگ روپ سے کسی کی فضیلت نہیں، دولت سے کسی کی فضیلت نہیں، یہاں تک کہ محبوب صاحب کان کھول کر سن لیں کہ کوئی دولت سے فضیلت والا ہوتا نہیں، عہدوں سے کوئی فضیلت والا ہوتا نہیں۔ اللہ کے نزدیک فضیلت والا کون ہے؟ جس کے پاس عمل ہو، تقوی ہو، طہارت ہو، خاندان بڑا خاندان چھوٹا، یہ امتیاز اسلام کے اندر نہیں ہے۔ آج مسلمان ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہے یہ پیغام اسلام کا ہے، یہ پیغام اسلام کا ہے۔ ساری دنیا کی جتنی قومیں ہیں ذرا پیچھے جا کر دیکھو، ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، ان کا انداز اٹھا کر دیکھو، اور ان کی تربیتیں اٹھا کر دیکھو، امتیاز پایا جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے درمیان میں فرق رکھتے ہیں۔ یہ سر سے پیدا ہونے والی قوم، یہ پیٹھ سے پیدا ہونے والی قوم، یہ پیٹ سے پیدا ہونے والی قوم، یہ پیروں سے پیدا ہونے والی قوم، یہ نچلی ذات ہے، یہ اچھوت ہے، ان کے ساتھ کھانا نہیں کھایا جا سکتا، ان کے ساتھ بیٹھا نہیں جا سکتا، ان کے ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ اکبر! شیخ الحدیث کی بیٹی ہو اور سامنے والا صرف قرآن ناظرہ پڑھا ہوا ہو اور وہ متقی اور پرہیزگار ہو تو خدا کی قسم یہاں بھی رشتہ ہو سکتا ہے۔ سب کا ساتھ اور سب کا وکاس، ایک کہنے والے آدمی کے اس جملے اور اس کی مینٹالٹی اور اس کے دماغ اور اس کے عمل کے درمیان میں اتنی ہی بڑی دوریاں ہیں جیسے سمندر کے ایک کنارے اور دوسرے کنارے کے درمیان دوری ہے۔ سب کا ساتھ سب کا وکاس، ارے بھائی شروع ہی سے یہ جملے کا حق پامال ہو رہا تھا۔ پارلیمنٹ دوسری بنانے کی ضرورت نہیں تھی، جس پر کروڑوں روپے خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی ملک کا پیسہ پارلیمنٹ کے نام پر کروڑوں اربوں روپے بہایا گیا۔ بناتے وقت ہمارے ملک کے پی ایم کو ملک کی غریبی یاد نہیں آئی، ملک کے غریب یاد نہیں آئے، ملک کے مریض یاد نہیں آئے، ملک کی بیوائیں یاد نہیں آئی، ملک کے یتیم یاد نہیں آئے، پڑھنے کے باوجود کیلے بیچنے والے یاد نہیں آئے، پڑھنے کے باوجود پکوڑے بنا کر بیچنے والے یاد نہیں آئے۔ کروڑوں روپے پارلیمنٹ کے لیے تو خرچ کر دیا۔ جب اس کی افتتاح کا وقت آیا، یہ ملک کا سوال ہے، یہ ملک کا سوال ہے، یہ ملک کا سوال ہے۔ شاید ہمارے ملک کے پی ایم یہ جواب کسی صورت سے دے نہیں سکتے، یہ ملک کا سوال ہے، یہ ملک کا سوال ہے۔ پارلیمنٹ کی افتتاح کا جب وقت آیا تو ہمارے ملک کے پی ایم صاحب کو ہمارے ملک کی پریزیڈنٹ کیوں یاد نہیں آئی؟ یہ ایک عجیب سا سوال ہے اور اندر چھپا ہوا جواب ہے۔ وہ جواب ہم جانتے ہیں لیکن یہ لوگ نہیں جانتے، کیونکہ ان کے مذہب میں اونچ نیچ کا بڑا امتیاز ہوتا ہے، اور ہمارے ملک کے جو پریزیڈنٹ ہیں اس وقت ایک محترمہ ہیں، ہم ان کا
بحیثیت صدر کے پورا ادب اور احترام کرتے ہیں، جمہوریت کا دامن تھام کر ہم بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہی اگر کسی چیز کی افتتاح کا وقت ہمارے ہاتھ میں آتا تو ہم ان کے ہاتھوں سے افتتاح کراتے، کیونکہ ہمارے مذہب میں اونچ نیچ اور چھوت چھات کا کوئی سوال نہیں ہے۔ یہ پیغام ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، گناہوں سے نفرت کرو، گنہگاروں سے نفرت مت کرو۔